بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اور یوم عاشور کی فضیلت اور اہمیت ہمیشہ سے ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بطور خاص حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ اور 12 مہینوں میں وہ کون سے 4 مہینے ہیں جن کو اللہ پاک نے باقی مہینوں پر فوقیت عطا فرمائی، حرمت اور عزت سے نوازا؟ ماہ رجب المرجب، ذوالحج، ذوالقعدہ اور محرم الحرام۔ پھر محرم الحرام کے مہینے میں خاص کر 10 تاریخ کو، یوم عاشور کو، 10 محرم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور یہ اہمیت کسی ایک امت تک خاص نہیں، کسی ایک تاریخ تک خاص نہیں، بلکہ تاریخ عالم میں ہمیشہ اس کی اہمیت رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گل و گلزار ہوئی، یہی دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی اور دنیا بھر سے تمام کافروں کا صفایا ہو گیا، یہی دن تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، یہی دن تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، یہی دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہی دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہی دن تھا۔ سو تاریخ میں اس کی بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سے اہم واقعات 10 محرم کو رونما ہوئے۔ حتیٰ کہ کربلا کی دھرتی پر حضرت سیدنا امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے جان کی بازی لگا دی، دین کو سہارا دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو قربان کر دیا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہاں تک کہ احادیث میں آیا قیامت آئے گی تو دن 10 محرم کا ہوگا۔ 10 محرم کے دن کو اس طرح بھی فضیلت حاصل ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، استفسار فرمایا، یہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب میں عرض کیا گیا، چونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات دی تھی، شکریہ کے طور پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ اور صحابہ کرام سے فرمایا تم بھی 10 محرم کو روزہ رکھو، لیکن ان سے مشابہت نہ رہے، ان سے موافقت نہ رہے، ان کی طرح تم دکھائی نہ دو، بلکہ کیا کرو؟ فرمایا تم ایک دن زائد روزہ رکھو، 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کو اللہ پاک نے ایک خاص امتیاز سے، تشخص سے نوازا ہے۔ عبادت کے اندر بھی غیر اقوام سے مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نقل مارتے رہ گئے، ہم نقالی کرتے گئے اور ہم غیروں کے نقش قدم پہ چلتے گئے اور اپنی چیزیں، ثقافت، کلچر اور اپنی تاریخ ہم بھول گئے۔ یہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یوم عاشور 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اللہ کریم جل شانہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 10 محرم الحرام کو تاریخ میں تو فضیلت حاصل تھی، لیکن کربلا کے واقعے نے 10 محرم کی اہمیت کو مزید ظاہر، بین اور واضح کر دیا۔ یہ دن جب بھی آتا ہے تو کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، امام حسین کی قربانی پھر سے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے اور امت کو پھر جھنجھوڑتی ہے کہ جب بھی حق کے خلاف کوئی طاقت آئے، ڈٹ کر باطل کا ہر حال میں مقابلہ کرنا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی قربانی یاد دلاتی ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دو اور باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو۔ آپ نے جس صبر و استقامت سے 22,000 لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر ٹکر لی، انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 10 محرم الحرام کو کثرت سے عبادت، تلاوت، ذکر، فکر، یاد الہی، دعا، توبہ، استغفار کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے اور بارگاہ رب میں گناہوں کی معافی کی درخواست کی جائے۔ اس دن
حضرت امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے سبیل کا یا نیاز کا بھی اہتمام کیا جائے. آپ سبیل کہیں یا نیاز کہیں، یہ دراصل ایصال ثواب ہے، یہ صدقہ و خیرات ہے، اور اسلام میں صدقہ و خیرات ایصال ثواب سے کوئی منع نہیں کر سکتا. اگرچہ کچھ عناصر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر سبیل اور نیاز کو حرام کہنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اس بات میں کوئی جان نہیں ہے. جیسے ہم میلاد کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے لیے سال ثواب ہے. 11ویں کرتے ہیں حضور پیران پیر کے لیے ثواب ہے. ہمارے اپنے پیارے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات، ان کے لیے سال ثواب ہوا کرتا ہے. اسی طرح سبیل یا نیاز یہ سیدنا امام عالی مقام کے لیے ایصال ثواب ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی اس دن یا اس مہینے کے اندر لوگ واہیات خرافات میں پڑ جاتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، توہمات میں پڑ جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ نیا کپڑا پہننا جائز نہیں، گھر کا رنگ و روغن جائز نہیں ہے، شادی بیاہ جائز نہیں ہے، فلاں چیز جائز نہیں. ان چیزوں کی دین میں، شریعت میں، اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کریم جل شانہ ہمیں اس مہینے کے اندر بطور خاص عبادت کرنے، ریاضت کرنے، اللہ کو راضی کرنے اور اپنے آپ کو ٹریک اور پٹڑی اور سیدھے رستے پہ ڈالنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین.